حضرت جناب لقمان اپنے بیٹے کو واعظ فرما رہے تھے، اس کے حوالے سے ہم نے گزشتہ جمعے وہ آیہ مبارکہ پڑھی کہ حضرت جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ یا بنیہ، اے میرے عزیز بیٹے، اس بات کو یاد رکھنا، لا تشرک باللہ، کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم میں ہمیں واضح طور پر اس کے حوالے سے بہت ڈرایا گیا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا، جو گناہ معاف فرمانا چاہے گا معاف فرما دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ لیکن ایک روایت کی غلط تشریح اس انداز سے کی گئی کہ جس چیز سے ڈرایا گیا تھا وہ ڈر امت کے سینوں سے نکالنے کی کوشش کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب کچھ اور تھا، لیکن اسے کچھ اور طرح سے سمجھایا گیا۔ قرآن نے فرمایا کہ شرک کی معافی نہیں ہے، شرک بڑا گناہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان تھا کہ مجھے تم پر اپنے بعد شرک کا خوف نہیں، اسے کسی اور پیرائے میں لا کر امت کے ذہنوں میں ڈالا گیا کہ جی یہ سبق دیا گیا کہ جی آپ تو شرک کر ہی نہیں سکتے، یا آپ میں تو شرک آئے گا ہی نہیں، لہٰذا جو مرضی کرتے ہو کرتے رہو۔ تو یہ سبق دینے سے ایسا ہوا کہ امت کے بعض طبقات اس کام میں مبتلا ہو گئے، لیکن ان کے ذہنوں میں کیا تھا؟ شرک نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت شرک نہیں کر سکتی، لہٰذا جو چاہے کرو، وہ شرک نہیں ہوگا۔ میں پچھلے جمعے جو اس حدیث مبارکہ کی تشریح کی تھی ائمہ محدثین کے حوالہ جات سے، کہ ائمہ محدثین نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اجتماعی طور پہ پوری امت مشرک نہیں ہو سکتی، اس کی نفی ہے، لیکن امت کے بعض طبقات ایسا کام کریں گے، اس کی نفی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ میری امت کا ہر فرد وہ شرک نہیں کرے گا، اس سے بچ جائے گا۔ اگر یہ معاملہ ہوتا تو پھر جو چند آیات اور احادیث ہم نے پچھلے جمعے پڑھی تھی ان کا پھر کیا کیا جائے گا؟ اور آج ہم سورہ ممتحنہ کی اس آیت سے آغاز کر رہے ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ آپ کے سامنے ہے، اس کا جو پس منظر ہے اس میں نہیں جاؤں گا، صرف جو ہمارے موضوع سے متعلقہ جملہ ہے صرف وہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ آپ کے سامنے ہے، دکھائیے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے، بند کر دیں یار، نہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں آپ کی بیعت کرنے، تو ان سے بیعت اس بات پر لینی ہے، اس کی پہلی شرط یہ ہے اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ تم اللہ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گی۔ قرآن میں یہ جملہ آیا۔ اب جو آنے والے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کر رہی ہیں، جو صحابیاں ہیں، اس امت کی وہ عظیم ترین ہستیاں، ان سے اللہ کے نبی اس بات پر، اس شرط پر بیعت لے رہے ہیں کہ اللہ، کہ تم کسی کو یشرکنا باللہ شیئا، کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ تو آپ نے تو فرمایا میری امت پر مجھے شرک کا خوف ہی نہیں، تو پھر اس آیت کے اس جملے کی توجیہ کیا ہوگی؟ آپ انہیں فرما رہے ہیں کہ مجھ سے اس بات پر وعدہ کرو
کہ تم کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراؤ گی۔ وہ آگے سے وہ کہتی کہ جی آپ نے تو خود فرمایا ہے مجھے شرک کا خوف نہیں، تو آپ کس بات کا عہد لے رہے ہیں؟ تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت اجتماعی طور پر شرک نہیں کرے گی کہ سارے مشرک ہو جائیں، لیکن امت کے ہر فرد کے لیے اس کی نفی نہیں کی گئی، ورنہ اس آیت کی کیا تشریح اور توضیح ہوگی جن میں آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں اس بات پر، یہ بات مجھ سے وعدہ کرو، تم میرے ہاتھ پر بیعت کر رہی ہو، یعنی ہاتھ سے مراد ہے کہ میرے پاس آئی ہو اسلام قبول کرنے، تو پہلا یہ عہد ہے کہ کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراؤ۔ تو معنی یہ ہوا کہ اس امت کے ہر فرد سے اس بات کی نفی نہیں کی گئی، امت کے افراد کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم سے یہ کام ہو سکتا ہے، تو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اسی آیت کی دلیل میں صحیح بخاری کی 2 احادیثیں آپ کے سامنے اس وقت موجود ہیں۔ 1237 نمبر روایت ہے صحیح بخاری کی، اور صحیح مسلم کی 94 نمبر روایت ہے، اسی طرح صحیح بخاری کی 6443 نمبر روایت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حدیث کا جو جملہ ہمارے موضوع کے متعلقہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ایک آنے والا آیا، اللہ کی طرف سے جو بھیجا گیا، جبریل امین مراد ہے، کہ جبریل امین نے مجھے خبر دی، بشارت دی کہ اے محبوب کریم علیہ السلام، آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کی امت کے لیے خوشخبری ہے، من مات من امتی، حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں جو شخص اس حال میں مرا کہ لا یشرک باللہ شیئا، وہ اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہوگا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پھر امت کے اندر بعض افراد اس لعنت میں گرفتار ہو سکتے ہیں، ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو میری امت میں شرک نہیں کرے گا، وہ اور باقی جتنے گناہ ہوتے رہیں اور سارے معاملات ہوتے رہیں، وہ قابل توبہ ہیں، قابل معافی ہیں، قابل گرفت نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ معافی دے سکتا ہے، دے گا، لیکن اللہ نے شرک کے بارے خود فرمایا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا، فرمایا میری امت میں۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ حضور کی امت میں ایسے لوگ ہوں گے، اللہ کے نبی اسلام اس لیے فرمائے۔ تو ایمان، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں یہ جاننا لازمی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایمان کے دائرہ کار سے نکل کر کسی اور راستے پر چل پڑیں جو شرک کی طرف لے کر جاتا ہو۔ ہمیں بے خوف تو نہیں ہونا چاہیے اس بات سے۔ تو فرمایا میری امت، پھر بشر امتا کا، اپنی امت کو بشارت دیجئے، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، کہ جو شرک کے علاوہ مرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، جو شرک پر مرے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بات ہو رہی ہے۔ یہ 2 احادیث کے بعد آگے چلتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 173، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا سفر معراج کا ایک واقعہ ہے جو اس روایت میں بیان کیا گیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں اس رات عطا ہوئیں، 3 تحفے اس رات عطا ہوئے۔ ایک تو 5 نمازوں کا تحفہ شب معراج، وَأُعْطِيَ خَوَاتِيمَ سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کا آخری حصہ، اور تیسری چیز توجہ، غفر لمن لم یشرک باللہ من امتہ شیئا المقحمات، صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، جو قابل معافی ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ کی امت میں جو شرک کرے گا اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ سارے گناہ گاروں کو جنت۔ تو 3 چیزیں شب معراج ملی، ان 3 کا اس روایت میں ذکر ہے۔ نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 سورہ بقرہ کا آخری حصہ، اور نمبر 3 یہ جو شرک نہیں کرتا ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو شرک نہیں کرتا ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ لہٰذا جو یہ کہتا جی امت شرک نہیں کر سکتی، اور امت کو یہ سبق دے دیا جائے بھی آپ جو بھی کریں وہ جائز ہے، شرک کے علاوہ آپ سب کر سکتے ہیں، تو انہیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شب معراج کہا جا رہا ہے،
وغفر لمن لم یشرک باللہ من امتہ شیئا، المقحمات، کہ صغیرہ گناہ تو معاف ہو جائیں گے، اس کے علاوہ جو توبہ کے ساتھ معاف ہوتے وہ بھی معاف ہو جائیں گے، لیکن جو شرک ہوگا اس کی معافی نہیں ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اپنے آپ کو شرک سے بچا کے رکھیں، محفوظ رکھیں، کہ اگر وہ کر لیا، اللہ نہ کرے تو پھر معافی کی گنجائش ختم ہو جائے گی، معافی کی گنجائش نہیں رہے گی۔ اس کے بعد اگلی حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2565، اس میں بھی یہی تعلیم دی گئی امت کو۔ اس میں ایک اور تعلیم بھی ہے اس کے ساتھ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش کر دیتا ہے ما سوا اس کے جو کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراتا۔ تو حضور کو تو خوف ہی نہیں ہے شرک کا، تو پھر یہ تعلیم کیوں دی جا رہی ہے بار بار؟ تو فرمایا سب کی بخشش ہو جاتی، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ، ہر بندے کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن اس کی نہیں ہوتی جو اللہ کا کسی کو شریک بناتا ہے۔ إِلَّا رَجُلًا، اس کے علاوہ 2 ایسے مرد اور ہیں، یہ جملہ بہت اہم ہے، کانت بینہ و بین اخیہ شحنہ، وہ 2 افراد جن کا آپس میں قطع تعلقی ہو، آپس میں بائیکاٹ ہو، بغض ہو کسی ذاتی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انذروا ھذین، 3 بار یہ جملہ کہا جاتا ہے، انذروا ھذین حتی یصطلحا، ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ دونوں خود صلح کر لیں۔ جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کریں گے میں بھی ان کو معاف نہیں کروں گا۔ تو ہر ہفتے 7 دنوں میں پیر کے روز اور جمعرات کے روز جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔ 2 طبقے ایسے ہیں جن کی معافی نہیں ہوتی، ایک وہ جو کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، دوسرا وہ جو آپس میں قطع تعلقی کرتا ہو، ان کے علاوہ سب کی معافی ہو جاتی ہے۔ تو ان 2 طبقات کا بیان کرنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ان میں تم نہ ہو جانا، تم ان دونوں طبقات سے بچنے کی کوشش کر۔ نمبر 1 اپنے آپ کو شرک سے بچانا، نمبر 2 یہ اپنے بھائی سے قطع تعلقی نہ کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کرتے تب تک ان کا معاملہ چھوڑ دو، باقی سب کو، ان کے علاوہ باقی سب کو معاف کر دیا جائے۔ اس کے بعد اگلی حدیث آپ کے سامنے ہے، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3474، اس میں بھی بڑی اہم بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قال فی دبر صلاۃ الفجر، دکھاؤ اس کو بھی، جامع ترمذی کی یہ حدیث نمبر ہے 3474، حضرت ابوذر اس کے راوی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر کی نماز کے بعد کسی سے کلام کرنے سے پہلے جس نے 10 بار یہ کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر 10 مرات، جس نے 10 بار یہ کلمہ پڑھا، کتبت لہ 10 حسنات، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، ومحیی عنہ 10 سیئات، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ورفع لہ 10 درجات، اس کے 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے، وکان یومہ ذالک کلہ فی حرز من کل مکروہ وحرس من الشیطان، اس دن وہ تمام چیزوں سے محفوظ ہو کے قلعے میں آ جائے گا، شیطان کے سر سے بچ جائے گا، باقی تمام چیزوں سے بچ جائے گا۔ ہاں اگر وہ شرک کرے گا تو پھر یہ حفاظتی قلعہ جو ہوگا اس سے وہ باہر نکل جائے گا۔ تو فجر کی نماز کون پڑھتا ہے؟ یہودی، عیسائی، مشرک کون پڑھتے ہیں؟ بحمدہ تعالی مسلمان پڑھتے ہیں۔ اور جب وہ یہ کلمہ پڑھ لیں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز سے وہ حفاظت میں آ جائیں گے، ہر چیز سے ان کو بچا لیا جائے گا، اس دن کے لیے وہ حفاظتی قلعے میں آ گئے۔ لیکن اگر کسی نے شرک کر لیا تو پھر وہ حفاظتی قلعہ کیا ہوگا؟ تو پھر اس کا معنی یہ ہوا تعلیم یہی دی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو شرک سے بچا لو۔
اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو شرک جیسی غلاظت سے محفوظ رکھو۔ جامع ترمذی کی اس روایت کے بعد صحیح مسلم کی حدیث نمبر 948 آپ کے سامنے، اس میں اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من رجل مسلم یموت، کوئی بھی مسلمان جب مرتا ہے اور اس کا جنازہ پڑھنے والے 40 آدمی ایسے آ جائیں، لا یشرکون باللہ شیئا، وہ کسی کو اللہ کا شریک نہ بناتے ہوں، کسی کو اللہ کا شریک نہ بناتے ہوں، جب وہ اس میت کی سفارش کریں گے تو ان 40 مومنوں کی وجہ سے اللہ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ تو میرے عزیزو، ان ساری احادیث سے معلوم یہ ہوا کہ یہ تعلیم امت کو دینا کہ جو مرضی کرو جی شرک نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے، یہ تعلیم غلط ہے۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم یہ دی ہے کہ ایمان کے رستے پر چلو، ایمان کی حفاظت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس سے ہٹ کے شرک کے راستے پر چل پڑو، اسماء اور صفات میں کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا آخری وقت؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہودیوں پر، نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیاءہم مسجدہ وفی روایت مساجدہ، ان پہ اللہ کی لعنت ہو اس لیے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اور ہم سب کی ماں سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ ہم بھی اسی راستے پر چل پڑیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارکہ اس کو کبھی بند نہ کیا جاتا، اس کو بند کیا گیا۔ ایک اچھا ذہن میں، پھر میں اس سے پہلے بھی کئی بار ذکر کر چکا لیکن دوبارہ ذکر کر دوں، حجرہ مبارکہ جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ آپ کے دونوں وزیر حضرت سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی آپ کے ساتھ آرام فرما ہے۔ اس حجرہ مبارکہ کے باہر ایک عمارت ہے، ایک کمرہ ہے، عام طور پہ مربع ہوتا ہے نا، کمرہ عام طور پہ مربع ہوتا ہے لیکن وہ مخمس ہے، وہ 5 کونوں والا ہے۔ اس کے 5 کونے کیوں رکھے گئے؟ تاکہ اس لیے کہ پیچھے جو کھڑا ہے کہیں ایسا نہ ہو یہ شبہ پڑ جائے کہ وہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرمائے اس کو سجدہ کر رہا، یہ عمارت خانہ کعبہ کے مشابہ نہ ہو جائے، یہ عمارت خانہ کعبہ کے نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کھڑے ہونے والے کا جو چہرہ ہے وہ حضور کی قبر انور کی طرف ہو، اس لیے اس کے 5 کونے بنائے گئے۔ اب یہ کس نے بنائے تھے؟ آپ اور میں نے اور ہمارے ابا دادا نے تو نہیں بنائے، اس دور میں بنائے گئے جسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور سے قربت حاصل ہے۔ ہم تو پھر بھی جس طرح دور ہوتے جائیں گے اس طرح ہم، جیسے کسی عارف نے کہا تھا جیسے جیسے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات طیبہ کے زمانے سے دور ہوتے چلے جاؤ گے اتنا ہی نورانیت کم ہوتی جائے گی، اور وہ ہو رہی ہے۔ اسی لیے فرمایا تھا کہ میرا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا، مفہوم حدیث کے تحت آتا۔ تو اس زمانے میں اس کی 5 کونے بنائے گئے، اس 5 کونے والی عمارت کا دروازہ کوئی نہیں ہے، اس 5 گوشہ عمارت کا دروازہ، اس 5 گوشہ عمارت کے باہر پردہ لگا ہوا ہے، اس پردے کے باہر وہ جالی مبارکہ ہے جو چاروں طرف سے جس نے گھیرا ہوا ہے۔ تو جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو وہ جو سوراخ ہے اس سے ہماری نگاہ اس پردے تک جاتی ہے، اس پردے کے اندر وہ 5 کونوں والی عمارت ہے جس کا کوئی دروازہ نہیں ہے۔ اس 5 کونوں والی عمارت کے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ مبارکہ ہے، اس حجرہ مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کی تصویر جو بازاروں میں مل رہی یہ بھی جھوٹی ہے،
یہ بھی کیا ہے؟ کیونکہ اس تک رسائی کم از کم 500 یا 600 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، اس سے پہلے اس کی مرمت وغیرہ کی گئی، لیکن 500-600 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، اس عمارت کے اندر کوئی نہیں گیا۔ کون سی؟ جو 5 کونوں والی عمارت۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ان پر لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو کیا بنایا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت بھی پناہ مانگی تھی کہ یا اللہ میری قبر کو بتگاہ نہ بنایا جائے، میری قبر کو بتگاہ نہ بنایا جائے، میری قبر کو وثن نہ بنایا جائے۔ یہ کن کے لیے حضور علیہ السلام نے مانگی تھی؟ کہ امت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم میں تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے۔ اس لیے حضرت سیدنا لقمان کا جو جملہ ہے اپنے بیٹے سے، یا بنیا، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا گناہ۔ قرآن اس لیے فرماتا ہے کہ اللہ شرک کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا معافی فرما دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں فرمائے گا۔ تو ہمیں سورہ اخلاص یاد ہے، ہم نے وہ حدیث کئی بار پڑھی ہے۔ ایک صحابی امامت کرواتے تھے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ اخلاص لازمی پڑھتے تھے، اس کے بعد پھر اور قرات کرتے۔ کبھی کبھی ہم اس روایت پہ عمل کرتے ہیں صبح فجر کی نماز میں، اور گاہے بگاہے اس کو میں سناتا بھی رہتا ہوں کہ تاکہ یہ نہ ہو کسی کے کوئی فتوی لگا دے الٹا، یا سورہ اخلاص پڑھ کے پھر پیچھے سے پڑھنے لگ گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صحابی کا عمل حضور تک جب پہنچایا گیا، جی آپ کا یہ صحابی جو امامت کرواتا ہے یہ ایسے کرتا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر پوچھا بھی تم ایسے کیوں کرتے ہو؟ تو وہ عرض کرنے لگے جی میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، میں سورہ اخلاص سے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا اس محبت کی وجہ سے تم جنت میں جاؤ گے۔ تو ہمیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جب اس راستے پر چلتے ہیں تو پھر قرآن اور احادیث کی صحیح تشریح و تعبیر، جس طرح یہ غلط تشریح کی گئی، اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، ہم نے کئی بار پڑھا ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری طرف جھوٹ کی نسبت بھی کی اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جس نے میری طرف جھوٹ کی نسبت بھی کی اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ ہے۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے منبر و محراب پر بیٹھنے والوں نے، خطبہ اور واعظین نے لوگوں کو غلط تشریح اور تعبیر کس ڈھٹائی کے ساتھ پیش کی کہ اگر آپ کو لگے کہ نہیں یہ سارے صاف ستھرے ہیں تو صاف ستھرا کوئی نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ اب یہ جملہ، یہ واقعہ ہے، اس کو سنیے گا ذرا غور کے ساتھ۔ میں اس کے آپ کو اسپیکر کے ذریعے اس کی سنا دیتا ہوں آواز، کہ یہ موصوف کیا فرما رہے ہیں، اور اس روایت کے اوپر ان کا تبصرہ جو ہے وہ بڑا جاندار ہے۔ یہ اس کو سنیں، پھر میں آپ سے اس کے بعد اگلی جو ہے وہ بات کروں گا۔ حدیث قدسی ہے، گل نہیں پکی، جس دی اولاد نہیں ہوگی سنو، جہاں کاروبار نہیں ہوگی سنو، اے مڑیو جنہاں نے پیچھے رکے ہوئے وہ بھی سنو، اور کوئی کسی کی حاجت ماجت ہے، شادی شدی نہیں ہوگی وہ بھی سن لو، بیوی زورا بھر ہے، والدہ سامنے سے معقول قدموں میں سارے جہان کے چکر بازا بازیاں کرتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی چڑی مشکل ہے، تقریر ختم ہے، میں آخر میں یہ حدیث بھی سنانے لگا۔ آپ وعدہ کریں حدیث پر عمل کریں انشاءاللہ۔ حدیث شریف اب یہ حدیث بڑی طویل ہے، میں آپ کو مختصر اس کا سناتا ہوں کہ اس میں یہ کیا موصوف فرما رہے ہیں، اس کی طرف توجہ کیجیے گا۔ حدیث قدسی ہے، گل نہیں پکی، سائیاں فرمایا من احدث، جس کو حدث لائق ہو، یعنی وضو ٹوٹ جائے، ولم یتوضا، اور اس وضو نہیں پیتا، فقط جفانی، اے میرے معبود سنا دے ان کو اس بندے نے میرے ساتھ کیا کی، اس بندے میرا جفا کی۔ ومن تبدع، اور جس وضو کر لیا، ولم یصلی رکعتین، اور اس نے 2 نفل نہ پڑھے، فقط جفانی، اس میرے دل کے بعد۔ ومن صلی، جس کو 2 نفل بھی پڑھ رہی ہے، ولم یدعونی، اور میرے
واقعہ تمام ہوا۔ واقعہ کچھ یوں ہے، اور پتہ نہیں اس بندے کو کیا کیا لقب دیے جاتے ہیں، کیا کیا القابات اس بندے کو دیے جاتے ہیں۔ اب میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی، ایک حدیث کی غلط تشریح اور توضیح کر کے ہمیں غلط راستے پر چلایا گیا۔ ایک تو یہ معاملہ، دوسرا یہ ہے کہ حدیث ہی نہ ہو اور اسے حدیث کہہ کر سنایا گیا، یہ بھی ہمارے خطباء اور واعظین نے کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے خطباء اور واعظین کے لیے یہی ارشاد فرمایا، جس نے میری طرف جھوٹ کی نسبت بھی کی اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، وفی روایت من قال علی لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار او کما قال، جس نے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی، جس نے وہ کہا جو میں نے نہیں کہا تھا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اب انہوں نے موصوف نے یہ روایت کہا کہ جی یہ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی ہے، جس کا کاروبار نہیں ہے، جس کے بچے نہیں ہیں، جس کی بیوی ڈاڈی ہے، وہ سارے یہ کام کریں۔ اور آگے انہوں نے چند جملے پڑھے، اور وہ چند جملے کیا، یہ آپ کے سامنے روایت ہے، یہ آپ کے سامنے روایت موجود ہے، اس کو دیکھ لیں ایک بار۔ من احدثا، جس کو حدث لاحق ہوا، اس نے وضو نہیں کیا، اللہ فرما رہا ہے اس نے مجھ پر ظلم کیا، اس نے مجھ پر۔ پھر جس نے وضو کر لیا، وضو کر کے 2 نفل نہ پڑھے، اس نے بھی مجھ پہ، جس نے 2 نفل پڑھے اس کے بعد دعا نہیں مانگی، اس نے بھی مجھ پہ ظلم کیا۔ اور پھر سنو، محبوبہ بتا دے اپنی امت کو کہ اللہ فرما رہا ہے جس نے پھر مجھ سے مانگی دعا اور میں نے اس کی دعا قبول نہیں کی، تو پھر میں نے کیا کیا، ظلم کیا۔ اور بتاؤ محبوبہ کہ آپ کا رب ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ حدیث قدسی انہوں نے بتایا، نیچے الفاظ آپ کے سامنے آئیں گے، راوی حدیث کے جو لکھنے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، یہ حدیث من گھڑت ہے۔ کشف الخفا، صاحب کشف الخفا لکھتے ہیں اس کے صفحہ 200 پر، یہ روایت بھی آپ کے سامنے یہی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ من گھڑت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ کہاں اللہ کے نبی علیہ السلام تو فرمائیں مجھے مسواک سے اتنا پیار ہے، میری امت پر مجھے مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس کو لازم قرار دے دیتا۔ وہ رؤوف الرحیم جو اپنی امت سے اس قدر محبت کرتا ہو، وہ یہ جملہ فرما سکتا کہ جس نے وضو کر کے نماز نہیں پڑھی، اللہ فرمایا اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ جس نے وضو کر کے 2 نفل نہیں پڑھے اس نے ظلم کیا، جس نے نفل پڑھ کے دعا نہیں مانگی اس نے ظلم کیا۔ تو لوگوں کو کس کانفیڈنس کے ساتھ، کس اعتماد کے ساتھ یہ لوگ جھوٹی روایات حدیث مصطفیٰ کے نام پر اور حدیث قدسی کے نام پر سناتے ہیں۔ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اس لیے تحقیق کیجئے۔ میں ایک بات پھر کہتا ہوں، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بڑھ کر قرآن کے بعد مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں، لیکن اس کی بھی تحقیق کی گئی۔ کتب حدیث میں 2 کتابیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بعد جس بھی کتاب میں کوئی روایت آئے گی اس کی سند دیکھی جاتی ہے، پھر اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ باقی کسی بھی حدیث کی کتاب میں کوئی روایت ہو، اس کی سند کی تحقیق کی جاتی ہے کہ یہ روایت صحیح ہے کہ غیر صحیح ہے۔ کہیں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام کی طرف منسوب کر دی گئی ہو، تو ان کتب میں غیر صحیح روایات بھی ہیں۔ تو وہ جب حدیث کی کتب میں بغیر سند کے بات نہیں کی جاتی تو بزرگوں کی کرامات کے حوالے سے ہم کیسے آنکھ بند کر کے یقین کر سکتے ہیں؟ میں نے پچھلے سال بھی ذکر کیا تھا، آج پھر آپ کو سناتا چلوں۔ یہ وہ کتاب ہے بہجت الاسرار، حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کی سن وفات ہے 561 ہجری۔ کب؟ 500۔ اور یہ جو کتاب کے لکھنے والے ابو الحسن شتنوفی ہیں، یہ 644 میں پیدا ہو رہے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا انتقال کب ہوا؟ 561 میں وہ فوت ہوئے، اور 644 میں یہ موصوف پیدا ہوئے۔
تقریباً 85 سال بنتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ بڑے ہوئے، تقریباً 100 سال کے بعد یہ کتاب لکھی گئی، اور اس کے بعد یہ دوسری کتاب ہے جس کے ٹائٹل میں لکھا ہے سیدنا غوث اعظم کے فضائل و کرامات کا اولین مستند مجموعہ۔ یہ مستند مجموعہ لکھنے والا کون ہے اس کا نام بھی آپ تاریخ میں ڈھونڈے تو آپ کو ملے گا نہیں، جہاں ملتا وہ 400 سال بعد کا ذکر آتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر حدیث کی کتب میں سند کے بغیر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی فرمان آ جائے تو اس کی بھی سند کی چھان پٹک کی جاتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ہمیں محبوب کریم علیہ السلام کے نام پہ غلط سنا رہا ہو۔ تو جب حدیثوں کے حوالے سے علماء نے کچھ قواعد و ضوابط بیان کیے تو ان کا تو پھر حوالہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کا تو پھر حوالہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کی تو پھر کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ تو میرے عزیزوں، ہمارے ہاں ان کو سنا سنا کر لوگوں کو غلط راستے پر لگایا جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی کچھ ایسی روایات ہیں، ہم کہتے ہیں ساری صحیح، ساری غلط نہیں ہیں، ہم نہیں کہتے ساری غلط ہوں گی، لیکن میرے عزیزوں جب آپ کے پاس قرآن کریم ہے، احادیث طیبہ ہیں، تو پھر آپ اس کے بجائے آپ غلط راستہ کیوں اختیار کرتے؟ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ و مامون فرمائے۔ اب میں نے